بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حمزہ سعید، مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، تعلیم ایک زیور ہے اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ کتاب ہے۔ کتاب وہ دوست ہے جو نہ تنہا چھوڑتی ہے اور نہ ہی بے وفائی کرتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صدی کتاب کی آخری صدی ہے، لیکن جب تک دنیا میں کتاب دوست موجود ہیں اس وقت تک یہ بات کہنا قبل از وقت ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کے شب و روز اس کام میں صرف ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو کتاب دوست بنایا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا نور محمد پٹھان صاحب، جو کہ انڈس کاٹیج لائبریری کے CEO ہیں۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مہربانی، آپ نے یاد کیا، ہم حاضر ہوئے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعارف خود ہی کرا دیں ہمارے ناظرین سے، اپنے بارے میں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا اپنے آباء و اجداد کہاں سے تھے اور آپ کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مین پوائنٹ میڈیا پہ آپ نے دعوت دی، اور خاص طور پہ کتاب بینی کے حوالے سے آپ نے جو یہاں آج پروگرام رکھا ہے اور ملاقات کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اپنے تعارف کے حوالے سے میں اتنا بتاؤں کہ میرا تعلق صوبے سندھ میں شکارپور کے ایک تاریخی شہر سے، وہاں میں پیدا ہوا، اور جیسے میں نے آنکھ کھولی تو گھر میں نے لائبریری کی کتابیں دیکھی۔ شروع سے ہی آپ جی تعلیمی خاندان تھا؟ کیونکہ میرے والد جو ہے عربی فارسی کے اسکالر تھے، عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، اور ہمارے دادا نے ایک وہاں مدرسہ بنایا تھا دارالعلوم دارالفیوز کے نام سے، جہاں وسط ایشیا سے لوگ آتے تھے، یعنی سندھ سے بھی تھے، بلوچستان تو اس وقت تھا نہیں، اس وقت ریاست کلات ہوا کرتی تھی، یہ انگریزوں پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ریاست کلات ہوتی تھی، جس کو آج کل ہم بلوچستان کہتے ہیں، پہلے یہ اسٹیٹ آف کلات کہلاتی تھی۔ اور لیکن اس سے آپ پھر افغانستان، پھر سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا، جو علمی مراکز رہے ہیں پہلے بھی، وہاں سے طالب علم کو میں نے وہاں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور لیکن کتاب کے حوالے سے جو میرا سلسلہ شروع ہوا، یہ شوق تو پہلے ہی تھا مجھے، لیکن میں نے جب ملازمت اختیار کی تو میں پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین کے ساتھ پاکستان اسٹڈیز کے شعبے میں نے ان کے ساتھ ایز اے ریسرچ فیلو کام کرتا تھا، لیکن بعد میں پروفیسر پریشان خٹک کے دعوت پر میں اکادمی ادبیات پاکستان میں نے جوائن کی۔ اکادمی ادبیات پاکستان ایک پرائم انسٹیٹیوشن ہے، حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو ادبی اداروں کی سرپرستی کرتا ہے اور ادیبوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ الحمدللہ میں نے جب وہ ایز اے کیریئر میں نے اکادمی ادبیات پاکستان کو جوائن کیا تو کتابوں سے تعلق ہوا، کتابوں کے اشاعت سے تعلق ہوا، کتاب لکھنے والے مصنفین سے تعارف ہوا اور تعلق پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ شعراء سے، شاعر اور ادیبوں سے ہمارے پورے پاکستان میں ایک تعلق پیدا ہوا۔ اور خاص طور پہ میں پہلا ڈائریکٹر تھا کراچی میں، جو اکادمی ادبیات پاکستان کی ہم نے بنیاد ڈالی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے لائبریریاں بنانا شروع کی، آپ نے لائبریریوں کی طرف توجہ دی۔ جی بالکل۔ تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو، اس طرف آپ آئے؟ یہ خیال اس طرح آیا کہ میں کوئی 27 سال اکادمی ادبیات پاکستان کا پہلے کراچی میں ڈائریکٹر تھا، پھر یہاں اسلام آباد میں جب یہاں مجھے ذمہ داری ملی تو اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے مجھے پورے پاکستان کے ادیبوں سے میرا واسطہ ہوا۔ پہلے کراچی میں فقط سندھ سے میرا ادیبوں میں سے تعلق رہا،
جہاں اردو، سندھی، بلوچی، براوی جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں. کراچی تو آپ سمجھتے ہیں کہ منی پاکستان ہے، تو اس میں پاکستان کے ہر زبان بولنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں. لیکن جب میں اسلام آباد آیا تو یہاں پنجاب، فرنٹیئر، اب جس کو اب کے پی کے ہم کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان، وہاں کی زبانوں سے بھی ہمارا تعلق پیدا ہوا. خیال اس طرح آیا کہ کتاب جو ہماری بکتی نہیں تھی، جو ہم نے 400 کتابیں ہم نے بھی چھاپی اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے، اور بھی ادارے بہت سارے ہیں. ادبی کتاب، تاریخ، ادب، شاعری پر کتاب بہت کم بکتی ہے. ہماری جو کتابیں ہم نے جو چھاپی ہیں بایوگرافیز پر، ریسرچ پر، تحقیق پر، افسانہ نگاری پر، وہ بھی 5 سال میں 1000 کتاب چھپتی تھی. کراچی میں لوگ مجھے مسودے لے کر آتے تھے میرے پاس، 2 مسودے، 4 مسودے، 10 مسودے. ان مسودے کہتے ہیں یہ ہم نے ساری زندگی اس میں ہم نے محنت کی ہے، کتاب چھاپنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں نے محسوس کیا کہ جب ان محققین کا، ان شعراء کا، ان ادبا کا اگر کتاب کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کتاب بکے گی کی؟ اگر چھپ بھی جائے تو پھر بکتی 5 سال میں ہے. 5 سال میں. اور یہ جتنے بھی بک سیلرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی کتاب بکتی نہیں ہے، تو ان کو وہ پیسے بھی نہیں ملتے. اب جب ایک ادیب کو پیسے نہیں ملیں گے تو نئی کتاب وہ لکھنے کی اس میں حوصلہ اور ہمت کیسے پیدا ہوگی؟ میں آپ کو ایک تھوڑا سا آبزرویشن، اپنا مشاہدہ بتاؤں. تقریباً کوئی 80-85 ممالک کے ڈیلیگیشنز کو میں نے ریسیو کیا کراچی ایئرپورٹ پر، جو باہر کے ممالک، جن ممالک سے ہمارے ثقافتی معاہدے تھے، تو وہ ہر سال کوئی نہ کوئی وفود آتے تھے، ان سے میں ریسیو کرتا تھا ان کو. اس وقت اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں تھا، کراچی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وجہ سے پہلے نہیں آتے تھے. پھر ہم ان کو تھوڑی خدمت تواضع کر کے پھر ہم اس کو کنیکٹڈ فلائٹ میں ہم اسلام آباد بھیجتے تھے. وہ مجھ سے جب ہم چائے پیتے تھے یا کافی پیتے تھے، پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ واٹ از دا سرکولیشن آف یور پبلشنگ بکس، کتاب کی آپ کی اشاعت کتنی ہوتی ہے؟ تو مجھے بڑی شرمساری ہوتی تھی، کیونکہ میں ان کو بتاتا تھا کہ ان تھاؤزنڈس. تو حالانکہ ہمارے یہاں کتاب جب پاکستان بنا 1947 میں، اس وقت بھی 1000 چھپتی تھی. اب جب پاکستان کو اتنا تقریباً ایک 75 سال ہو گئے ہیں، تو 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتاب وہی 1000 چھپتی ہے. وہ 1100 نہیں ہو سکی، 800 اور 500 تو چھپتی ہے، لیکن 1100، 1500، 2000 نہیں چھپتی. یہ میں ادبی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، بایوگرافیز کی بات کر رہا ہوں. کورس کی کتابیں تو چھپتی ہیں، کیوں؟ جتنے اسکول ہیں وہاں کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں. میں ان کو جواب میں دیا ان تھاؤزنڈس. میں نے یہ کہا کہ 1000، لیکن میں نے ان تھاؤزنڈ ایس لگا دیا. تو میں پھر ان سے سوال کرتا تھا کہ آپ کے ملک میں کتنے کتابیں، واٹ از دا پبلیکیشن ریٹ ان یور کنٹری؟ تو جواب دیتے تھے ان ملینس. یعنی ان ملینس کا مطلب 1 ملین میں 10 لاکھ کتابیں ہوتی ہیں. تو اگر ان ملینس کا مطلب ہے کہ وہ 50 لاکھ، 40 لاکھ، 30 لاکھ کتابیں چھپتی ہیں. اور یہ بھی میں دیکھتا تھا کہ وہاں سے جو ڈیلیگیشن آتے تھے، تو ایون سوئمنگ پول کے باہر بھی اگر بیٹھتے تھے یا چائے پیتے تھے یا تنہائی میں، وہ بھی کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی اور رشک بھی ہوتا تھا کہ کاش پاکستان میں بھی کتابیں اس طرح چھپیں اور پڑھی جائیں اور بکیں. تو اس کے میرے ذہن میں اس وقت آئیڈیا تھا کہ یہ کتاب ہمارے یہاں کیوں بکتی نہیں ہے اور کیوں چھپتی نہیں ہے. چھپتی اس لیے نہیں ہے کہ بکتی نہیں ہے، بکتی اس لیے نہیں ہے کہ لائبریریاں نہیں ہیں ہمارے پاس. پہلے گلی گلی میں لائبریری ہوتی تھی، پھر اسکولس میں لائبریریاں ہوتی تھیں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں تو لائبریریاں ہوتی تھی. لیکن آج کل میں نے محسوس کیا لاسٹ 30 ایئرس میں، اسکولس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھائی جاتی ہے، تاریخ، ادب، شاعری. ان کو یہ بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. لوگ سوال اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بلوچستان کیا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کیا ہے. لوگوں کو اگر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی، ایک صاحب نے تو مجھے کہا کہ بلوچستان کون سے ضلع میں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ صوبہ ہے یا ضلع ہے یا شہر ہے. تو اس طرح اگر ہم ان سے پوچھیں کہ سر عبداللہ ہارون کون تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. محمد علی جناح جو ہے وہ کون تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے.
اسی طرح پاکستان بنانے والے لوگوں کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنے ساتھ ایک اور ظلم بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بانی کے اوپر ریسرچ بھی منع کر دی ہے, قائد اعظم کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ اب سارا زور ہمارے جو کورسز میں ہے نا, جو جتنے بھی باہر آپ دیکھیں نا, جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکولس خاص طور پر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں, ان میں فقط ڈگریوں کی بات ہے کہ اس میں یہ A1 گریڈ میں اتنے لوگ بچے پیدا رہے ہیں پاس ہوئے. یہ آپ دیکھیں اتنے A گریڈ پاس ہوئے. ٹیوشن سینٹر جتنے بھی ہمارے ہیں اس میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, انگلش پڑھائی جاتی ہے. اب تو بچے اردو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے, اردو بھی رومن الفابیٹ میں لکھتے ہیں, میسج کرتے ہیں تو وہ انگلش الفابیٹ میں میسیجز آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو کیا پتا کہ مشتاق یوسفی کون تھے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جمیل الدین علی, فرمان فتح پوری, ڈاکٹر جمیل جالبی یہ کون, منیر نیازی کون تھے, فیض احمد فیض کی شاعری کا ان کو بچوں کو پتہ نہیں ہے. علامہ اقبال کے بارے میں بھی ان کو فقط اتنا پتہ ہے کہ قومی شاعر. باقی ان کو اگر آپ پوری کلاس میں سوال پوچھتا ہوں تو ایک شعر بھی نہیں سنا سکتا. ہمارے ہاں تہذیب آفی اور جون ایریا بڑے شاعر بن گئے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے, آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا, تو میں نے کہا کتاب کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو لائبریریاں بنائیں, اور لائبریریاں اسکول سے گراس روٹ سے شروع کر. ہم نے پرائمری سے شروع کیا, پھر سیکنڈری, اب یونیورسٹی تک. اب ہمارے 870 اسکولس میں ہماری لائبریریاں ہیں, گلگت سے گوادر تک, کراچی سے کشمیر تک, اور 6 یونیورسٹیاں ہیں جن میں ہمارے یعنی پینلز ہیں, اور ہم کو کام کر رہے ہیں. 75,000 اسٹوڈنٹس ڈیلی کتاب پڑھ رہے ہیں. 5,000 اسٹوڈنٹس اس میں ریویوز لکھتے ہیں, یعنی تبصرے لکھتے ہیں کتابوں پر کہ میں نے جو آج کتاب پڑھی اسکول میں, لائبریری میں جا کر اس کو میں نے, اس کا رائٹر یہ ہے, اس کا عنوان یہ ہے, اور میں نے اس پہ میں جو بات سمجھی وہ یہ ہے. تو یہ اس طرح کے 75,000 اسٹوڈنٹس پڑھنا, ان کا پڑھنا, ان پر لکھنا, اس پر ڈائلاگ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی. میں تو آپ سے اگلا سوال یہی کرنے لگا تھا کہ کیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے, کوئی لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 75,000. مطلب جو لائبریری کا ایک کنسیپٹ ہے کہ کہیں بڑی بنی ہوگی وہاں جانا پڑے گا, تو آپ نے شاید اس سے کچھ مختلف کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسکولوں کے اندر لائبریریاں بنائی ہیں. ہم نے ڈور اسٹیپ پہ, یعنی اب لائبریری میں دیکھیں ہمارے یہاں جو خاص طور پہ گورنمنٹ کے اسکولس میں بچے پڑھتے ہیں, ان میں 80% بلو پاورٹی لیول کے بچے ہیں. یعنی جو غربت کی بھی جو بالکل لکیر سے نیچے والی سطح ہے وہ ہیں. ان بیچاروں کو جوتا نہیں ہوتا, بوٹ نہیں ہوتا, کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے پاس سواری کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ سینٹرل لائبریری میں جا کر کتاب پڑھیں, اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ان کو. لیکن ہم نے یہ ان کی آسانی کے لیے ہم نے کہا ڈور اسٹیپ پہ, یعنی ان کے جیسے ہی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ان کو لائبریری نظر آتی ہے. ہم نے کوشش کر کے لائبریریاں ان کمروں میں سلیکٹ کی ہے جو بالکل انٹرنس کے قریب ہی ہے. تو بچہ جب جاتا ہے تب بھی لائبریری کو دیکھتا ہے اور لائبریری میں کتابیں دیکھتا ہے, اور جب واپس آتا ہے پھر لائبریری کو دیکھتا ہے اور کتابیں دیکھتا ہے. اور ہم نے اس لائبریری میں ایک پیریڈ رکھا ہے تاکہ بچے باقاعدہ ڈیلی پڑھیں, جیسے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کے پیریڈ ہوتے ہیں, اس طرح ہم نے کتاب پڑھنے کا بھی ایک پیریڈ رکھا ہے ان اسکولس. اچھا, جس طرح بھی آپ نے پہلے کہا کہ کتابیں بکتی نہیں ہیں, تو کیا آپ نے اسکولوں کے اندر وہ کتابیں رکھی ہیں جو بکتی نہیں ہیں, یا آپ اس کے لیے پراپر کوئی ایسی کتابیں لاتے ہیں جو ادب سے تعلق رکھتی ہیں, جو بچوں کی مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس میں میرا نہ بکنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کتاب نہیں بکتی. ریشو بہت کم ہے آپ کا کہنا مطلب. میرا مقصد ہے کہ ادبی کتابیں نہیں بکتی. ادبی کتاب مطلب شاعری کی کتاب, تاریخ کی کتاب, افسانے کی کتاب, یعنی فکشن, بایوگرافیز, سوانح حیات, اور یہ کتابیں نہیں بک رہی ہیں. بکتی ہیں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی کی کتابیں, انگلش کی کتابیں, اور انگلش کی بھی وہ کتابیں جو جس سے لوگ CSS کی تیاری کرتے ہیں وہ بکتی ہیں, لیکن وہ بھی اپنی ڈگری کے لیے. ہاں, لیکن وہ جو ادبی شوق ہوتا ہے نا, اب جیسے شالتی بھٹائی, رحمان بابا, شاہ حسین, اور خواجہ فرید, بابا فرید, یہ ہمارے ادبی دنیا کے ستارے ہیں, ایسے ہی بڑے بڑے شاعر ہیں. لیکن اگر ان بچوں کو کہیں کہ جی رحمان بابا کون ہے تو ان کو پتہ نہیں. ان کو کہیں کہ شالتی بھٹائی, اور میں نے شالتی بھٹائی کے بارے میں خود بٹشاہ میں جا کر وہاں کے اسکول کے بچوں سے پوچھا کہ شالتی بھٹائی کون تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی شالتی بھٹائی سید تھے. پھر میں نے دوبارہ سوال کیا کہ سید کے علاوہ اور کیا تھے, انہوں نے کہا بادشاہ تھے.
پھر میں نے کہا کہ بھائی بادشاہ تھے لیکن اور بھی کچھ تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس صوفی شاعر تھے بس. اور ان سے اگر یہ سوال کرے، شاعر بھی نہیں کہا، صوفی تھے، ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھائی کچھ اچھا کوئی شعر بتائیں ان کا، ابیات میں سے کچھ ان کے، اس طرح رحمان سندھ کے لوگوں سے اگر پوچھیں کہ بھائی رحمان بابا کون ہے تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اس طرح KPK کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی شاہ لطیف بھٹائی کون ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی تاریخ بھی ایک اہم تاریخ ہے. آپ نے دیکھیں ہم جب بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں ہسٹری آف انگلش لٹریچر، ہسٹری آف امریکن لٹریچر، ہسٹری آف انڈین لٹریچر، ہسٹری آف پرشین لٹریچر لائبریری میں پوری سیریز ہوتی ہے. لیکن آپ کو کسی لائبریری میں، پاکستان کی لائبریری میں ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر نہیں ملے گی. یہ کتنا المیہ ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں جب کتاب چھپے گی تو لکھنے والوں کی بھی ہمت افزائی ہوگی، کتابیں لکھی بھی جائیں گی، چھپی بھی جائیں گی، اور وہ ہوگی تھرو، اور لائبریریز کے ذریعے پڑھی بھی جائیں گی. صحیح ہوگی. اچھا، یہ جو آپ اتنے اسکولوں میں آپ نے یہ جو شروع کی لائبریریز، ابھی آپ ایک کافی بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. تو یہ آپ کو کوئی فنڈنگ کرتا ہے یا کس طریقے سے آپ یہ کتابیں جمع کرتے ہیں، یا آپ کے کوئی اور سورسز ہیں؟ اس میں دیکھیے زیادہ تر کام ہے، کیونکہ ڈائریکٹر رہا ہوں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس میں، تو میرے تعلقات ہیں، بیوروکریسی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، سیکریٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ پرسنل لیول پہ تعاون ہوا ہے. اور انڈیویجول جو ہمارے جاننے والے دوست ہیں وہ پرسنل کنٹریبیوشن کر کے پوری لائبریری ڈونیٹ کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے کہ بھی آپ کرسیاں دیں، آپ کتابیں دیں، آپ بک شیلف دیں، آپ جو چیئرز دیں. نو، ایک لائبریری کا اسٹیمیٹ ہے ہمارے پاس. ایک لائبریری ہمیں بنائیں، اور ایک ماڈل لائبریری ہونی چاہیے ایسی جیسے جہاں بیٹھنے کی، جہاں کتابیں ہوں، کتابیں رکھنے کے لیے بک شیلف ہوں، کتابیں پڑھنے کے لیے چیئرز ہوں، اور کتابوں اور چیئرز کے ساتھ ریڈنگ ٹیبلز ہوں، اور کتابوں کے اندر ویرائٹی ہو. ہم تقریباً 8-10 ادارے ہیں جن سے ہم کتابیں خریدتے ہیں، اور وہ ہمیں رعایتاً کتاب دیتے ہیں. مثلا ہم اگر ایک کتاب کی قیمت ان کو دیتے ہیں تو ایک وہ فری دیتے ہیں ہمیں. ان سے ہمارے MOUs ہیں، ہمارے معاہدے ہیں. الحمدللہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس اور نیشنل بک فاؤنڈیشن، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس، مقتدرہ قومی زبان، علامہ اقبال اکیڈمی، سندھی ادبی بورڈ، پشتو اکیڈمی پشاور، سرائکی اکیڈمی ملتان، یہ سارے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور لیکن ہم ان کو پے کرتے ہیں. اور ہر لائبریری میں کم سے کم 500 بکس ہوتے ہیں. ایک انگلش میں، کچھ کتابیں انگلش میں، کچھ اردو میں، اور کچھ مقامی زبانوں میں. ٹھیک. مطلب ملتان میں اگر لائبریری بنے گی تو وہاں سرائکی، لاہور میں بنے گی تو وہاں پنجابی کتابیں بھی ہوں گی، KPK میں لائبریری بنے گی تو وہاں پشتو میں اور ہندکو میں بھی کتابیں ہوں گی، سندھ میں انگلش اور اردو کے ساتھ سندھی میں بھی کتابیں ہوں گی، بلوچستان میں بلوچی میں ہوں گی. بلوچی اکیڈمی بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، سندھی ادبی بورڈ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. تو آپ کیا چیز دیکھ کر وہاں پہ لائبریری بناتے ہیں؟ یا تو آپ کو اسکول خود چوز کرتے ہیں، یا کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تب آپ وہاں جاتے ہیں، یا کس طریقے کے ساتھ؟ پہلے تو ہم خود جاتے تھے. شروع میں جو ہم نے لائبریری، میں نے اپنے آبائی شہر شکارپور میں 30 لائبریریز میں نے بنائی. وہ میرا آبائی شہر ہے، میں وہاں پرائمری وہیں پڑھا اور میرے والد وہیں پڑھے. تو میں نے آغاز کیا اپنے شہر سے، 30 لائبریریز میں نے وہیں بنائی. اس کے بعد اپنے شہر سے بندہ سے شروع کرتا ہے کہ وہ حق دعوے کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا اپنا ہے، اس لیے وہاں سے کر رہا ہوں، آسانی ہوتی ہے وہاں. یہ ہمارے فرائض میں بھی شامل جی ہے ایسے کہ آپ جہاں پڑھے ہیں پہلے اس شہر کو آپ ترجیح دیں. جی. اس کے بعد جو ہے سلسلہ یہ بڑھتا گیا الحمدللہ. اب راولا کوٹ میں بھی ہم پہنچے ہیں، اب کشمیر میں بھی ہم ہیں، اب بلوچستان میں دیرہ مراد جملی تک ہم پہنچے ہیں، صحبت پور میں ہم پہنچے ہیں، لاہور میں ہم پہنچے ہیں. فورٹ دراوڑ جہاں بالکل چولستان کا صحرا ہے، وہاں ایک قدیم قلعہ ہے دراوڑ فورٹ کے نام سے، وہیں ہم نے لائبریری بنائے. لوگ فقط آثار قدیمہ دیکھنے آتے ہیں، لیکن ہم وہاں تاریخ بھی لوگوں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیچرز کو پڑھاتے ہیں. الحمدللہ لاڑکانہ میں ہیں، اور پورے پاکستان میں اب ہمارا یہ نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ کام کر رہا ہے الحمدللہ. وہ میں نے سوال جو پوچھا تھا کہ کس طریقے سے آپ اسکولوں کو، کوئی آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہے تب کرتے ہیں؟ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں. پہلے ہم خود جاتے تھے ان کو، پہلے تو لائبریری کا، پہلے تو ہمیں ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپل جتنے تھے یا ٹیچر، وہ کہتے ہیں صاحب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہم اپنے کورس کی کتابیں نہیں پڑھا سکتے،
اب یہ کون پڑھے گا تاریخ ادب یہ تو ہمارے اسکولوں میں ایک بڑا المیہ ہے کہ صاحب کے علاوہ پڑھنے نہیں دیا جاتا. وہ کہہ رہے ہیں باقی تو آپ کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اتنا, تو پہلے تو رجسٹ کیا ہوا ہے. لیکن اب الحمدللہ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں. جب ان کو فوائد کا پتہ چلا کہ اب بچہ ہمارا کتاب پر گفتگو کرتا ہے. ہمارے لائبریریز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ رٹافیکیشن سے نکل کر, وہ جو پہلے کریم کرتے تھے نا طوطے کی طرح, اب جو ہے وہ رٹافیکیشن سے نکل کر اب وہ سیلف تھنکنگ, خود سوچتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو اس میں لکھنے کی ہم نے ترغیب دی ہے کہ آپ نے جو کتاب پڑھی اس پہ لکھیں. اس کے بعد ہم اس کتاب پر 4 بچوں کو بٹھا کر, جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں گروپ اسٹڈی سے کہتے ہیں, ایک گروپ اسٹڈی کرواتے ہیں اور بچے بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کتاب میں کیا سمجھا, وہ بتائے. آگے والا اس کا ساتھی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بات سمجھی, میں نے یہ عنوان پڑھا. تو دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا اس میں, تو وہ دوسرا اس طرح. تو ایک ڈائلاگ کی شکل میں ایک سیلف تھنکنگ, سیلف ٹاکنگ اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. ٹھیک, الحمدللہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے. اگر ابھی کوئی لنک آپ سے کرنا چاہے, کوئی رابطہ کرنا چاہے, تو آپ کا ہیڈ آفس کہاں پہ ہے, یا آپ انفرادی طور پہ اس کو کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے ہیڈ آفس جہاں ہے اور ہمارے باراکو میں ہی ہے وہ, اور باراکو میں خوابی سینٹر میں گراؤنڈ فلور پہ ہمارا دفتر ہے. 2015 سے ہماری یہ آفس ہے. اور ہمارے جتنے بھی یہ زیادہ تر ورک ہمارا والنٹیئر ورک ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے فنڈس تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اسٹاف رکھ سکیں وہاں. تو یہ والنٹیئر ورک ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہمارے جو کوآرڈینیٹرس ہیں وہ والنٹیئرس ہیں. ٹھیک, تو انشاءاللہ, اور اسی وجہ سے کام ہو رہا ہے ہمارا. اگر ہم اس میں ادارہ بناتے تو پھر وہ شوشہ شروع ہو جاتی ہے. شروع ہوتا, اب تو وہی آتا ہے جو چاہتا ہے کام کرنا, جو نہیں چاہتا وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. یا پہلے ہمیں سمجھتے ہیں, اکثر جو اتنا کام ہم نے کیا ہے, لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ان کے پاس تو ملینز اینڈ بلینز ہوں گے. جب اتنی اب 870 لائبریریاں جنہوں نے بنائی ہیں, تو پیسوں کے بغیر کیسے بنے گی؟ بلا شبہ پیسوں کے بغیر نہیں بنے گی. لیکن یہ سارا والنٹیئر ورک ہے, اور جس نے بھی کام کیا ہے اپنے ہمت اور جذبے کے ساتھ کیا ہے, اسپرٹ کے ساتھ کیا ہے, تو اللہ نے اس میں برکت بھی ڈالی. اچھا, جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ یہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, تو وہ آپ کو فنڈنگ کر دیتے ہیں, کوئی لائبریری بنا کے دے دیتے ہیں, تو کیا حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کوئی سپورٹ ملتی ہے, یا یہ سب انفرادی طور پہ ہے؟ حکومت نے ہمیں مورل سپورٹ کی ہے, ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کی ہے, فائنینشیل سپورٹ آج تک. اگر سندھ گورنمنٹ میں جو لوکل گورنمنٹ نے کچھ لائبریریاں ان کے تعاون سے ہم نے بنائی ہیں, اور اس میں لیکن ہمیں زیادہ تر مورل سپورٹ ہے, انتظامی سپورٹ ہے. باقی زیادہ تر انڈیویجول ڈونرز ہم نے مدد کی ہے. یہاں اسلام آباد میں 50 لائبریریاں ہمارے فیڈرل سیکریٹری آف ایجوکیشن جو ہے نا محی الدین صاحب نے, ان کے تعاون سے اسٹیبلش ہوئی ہیں, اور بہترین اسٹینڈرڈ کی لائبریریاں انہوں نے بنوائی ہیں. اور ہم نے ان میں تقریباً 50 لائبریریز کے ہم ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے, اور 1500 بچوں کو ہم نے ان کتاب پڑھنے کی ترغیب اور ٹریننگ دینے میں, اور ریڈنگ, رائٹنگ, پریزنٹیشن اینڈ ڈسکشن آن دا بک, اس پہ ہم نے کام کیا ہے. اس میں محی الدین صاحب نے بڑا ہمیں مدد کی ہے. اچھا, یہ ایک لائبریری بنانے میں آپ کو کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ پہلے تو ہوتا تھا 1,20,000 شروع میں 10 سال پہلے. اب وہ کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, تو اب 3.5 لاکھ روپیہ ایک لائبریری میں کمپلیٹ خرچہ ہوتا ہے, جس میں لائبریری نظر آتی ہے انسٹالیشن کے بعد. اچھا, مطلب 3.5 لاکھ میں ایک لائبریری تیار ہو جاتی ہے, کمپلیٹ لائبریری بن جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے, وہ پھر کسی بھی گروہ سے ہو, اور آپ کی ہیلپ کرنا چاہے, کوئی فنڈنگ کرنا چاہے, کوئی لائبریری دینا چاہے, تو آپ اس کو لے لیتے ہیں, یا کوئی آپ کی شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے. شرط ایک ہی ہے کہ وہ ڈونیٹ کرے, ہمیں ڈونیشن دے, اور ودن 10 days اس کے جس دن اماؤنٹ ہمیں ریسیو ہوتا ہے, ودن 10 days 10 دنوں کے اندر لائبریری وہاں نظر آتی ہے. اور وہ لائبریری ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے اسی کے ریکمنڈیشن پر, مطلب جس کا نام جو ڈونر ہوگا وہ لائبریری اسی کے نام پہ ہوتی ہے, یا وہ جس نام کو ریکمنڈ کرے, اپنے والد کے نام, اپنے والدہ کے نام, اپنے استاد کے نام. اچھا, یہ کوئی ایک نام نہیں ہے, ہر لائبریری کا اپنا, ہر لائبریری کا الگ نام. اچھا, اور اب یہ آپ کتنی لائبریریاں ابھی تک بنا چکے ہیں آپ؟ 870. تو اب کتنا آپ کا کوئی ٹارگیٹ ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے کہ اتنا ہو, یا فی سبیل اللہ جہاں تک پہنچ گئے؟ نہیں, اب یہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہر سال میں ایک لائبریری ہونی چاہیے, یہ ہمارا ہدف ہے. تو اب 1000 تو نہیں بن سکی, لیکن بہرحال ہر سال تقریباً 100 لائبریری ہم نے ابھی تک ایوریج ہماری ہے, ہر سال 100 لائبریریاں ہماری بنی ہیں گزشتہ لاسٹ 10 ایئرس میں.
اب ہمارا ہدف ہے کہ 2025 میں ہم 1000 کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ برکت ڈالے گا تو 1000 سے بڑھ بھی جائیں گے۔ اچھا، تو یہ جو بچے کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی انعام بھی رکھے ہوتے ہیں، کوئی ان کے مقابلے ہوتے ہیں؟ ان کو ہم نے یہ بھی آپ کو یہ میں ذرا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کسی چیز کا لالچی ہوتا ہے، جی جی جی، اس کو کیا لالچ دی جاتی ہے؟ یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ خاص طور پہ ہم نے اس لائبریری کے ایکٹیویٹیز بیسڈ لائبریریز ہیں، ان کو ہم نے ایکٹیویٹیز کی شکل دی ہے، اور ریڈنگ ہیبٹ کو ہم نے گیم کی شکل دی ہے۔ جیسے نا بچے کھیل کھیلتے ہیں، اور جو بچے جب اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کوئی اچھا لکھتا ہے، ہم ان کو انعامات دیتے ہیں۔ انعامات میں ہم کیلکولیٹر دیتے ہیں، ان کو بکس دیتے ہیں، وہ جس کتاب پر اس نے تبصرہ لکھا ہم وہ کتاب گفٹ کرتے ہیں ان کو، یا اور بھی کتاب دیکھتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، اور پینسلز، کلرز، اچھی پین، تاکہ بچے کو خوشی ہو کہ مجھے لکھنے کی وجہ سے یہ پین ملی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اسکول بیگس دیتے ہیں۔ اچھا، ہر عید پہ ان بیسٹ رائٹر بچوں کو ہم کپڑے، عید کے کپڑے گفٹ کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ تو سب کو دیتے ہیں تاکہ ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اچھا، یوں جیسے آپ نے کہہ دیا 870 کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، زبان سے کہا ہو، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ ظاہر ہے ایک لائبریری کے لیے آپ کتابیں خریدتے ہیں، ایک کتاب خریدنے کا پتہ چل جاتا ہے، تو کتنی ایک مشکلات آئی، کون سی بڑی رکاوٹ آپ نے دیکھی اس معاملے میں؟ اس میں یہ کہ یہ کیونکہ والنٹیئر ورک تھا تو اس لیے ہمیں اس مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے تھے، ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہم ایک نوبل کاز کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اور کوئی اس کو ہم نے مشکل، لیکن محنت ہم نے بہت کرنی پڑی، اس لیے کہ ان تمام اداروں سے ہم نے ایم او یو سائن کیا، اور اس وقت تعلیم فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، اس سے بھی ہم نے ایم او یو کی۔ اب بلوچستان میں، سندھ میں، اب آپ کا سوئی گیس جہاں نکلتا ہے وہاں تو جانا ناممکنات میں شامل ہے، لیکن ہم نے وہاں بھی لائبریری قائم کی، اور وہاں میں پرسنل گیا، اور میرے جانے سے پہلے ایک آدمی کا اغوا کر کے وہ لے گئے، گاڑی کو چھینا، تو آدمی کو ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ جائیں، لیکن ہم نے وہ سلسلہ رسک لے کر بھی ہم نے کام کیا۔ لیکن ان تمام مشکلات میں ہمیں ایک تسلی ہوئی کہ ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں، ایک علمی جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں مشکلات اور کوئی نہیں، فائنینشیل پرابلمس ہیں۔ دل کی خواہش ہے کہ ہر مہینے میں کم سے کم 10-20 لائبریریاں اضافہ ہو، لیکن کیونکہ ہمیں ڈونرز نہیں مل رہے ہیں، ڈونرز کم ملتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی اسپیڈ بھی کم ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ڈونرز زیادہ ملے تو ہم اسپیڈ بڑھاتے جائیں۔ ٹھیک، اچھا، ابھی آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، جی، تو شاید میری معلومات کے مطابق تو سب سے زیادہ لائبریریاں آپ کے سندھ میں، تو یہ ٹھیک ہے یا پورے ملک میں آپ کی ایک ہی جیسی ہیں؟ ریشو کے لحاظ سے سندھ میں زیادہ ہیں، لیکن اب کیونکہ پنجاب میں ویسے بھی پاپولیشن زیادہ ہے، اسکولس بھی زیادہ ہیں، تو ہم کام کر رہے ہیں وہاں۔ سدرن پنجاب میں، سینٹرل پنجاب سے زیادہ لائبریریاں ہیں۔ اچھا، زیادہ سندھ میں ہیں، اور آپ نے ساری اسلام آباد میں بیٹھ کے بنائی ہیں؟ اس کا اسلام آباد میں بیٹھ کر، بالکل، لیکن مجھے افتتاح کرنے کے لیے میں خود جاتا ہوں، لانچنگ کرنے کے، لانچنگ سیریمنی کے سیشن میں اور سرٹیفکیٹ سیریمنی میں خود ہی جاتا ہوں۔ ٹھیک، اچھا، ابھی جیسے آپ نے خود بھی کہا آپ سندھ کے ہیں، شکارپور کے، اور پانی کے معاملات پورے ملک میں چل رہے ہیں بڑے شدید، اور اس وقت جو کینالز کا معاملہ چل رہا ہے، یہ اصل میں معاملہ ہے کیا؟ اس کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے، ذرا آپ سرکاری عہدوں پہ بھی رہے ہیں، ریاست کا رویہ کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ یہ تھوڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ گورنر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس میرے لیے ایسے ہیں جیسے اپنے گھر، کیونکہ جتنے ڈیلیگیشن آتے تھے ظاہر ہم گورنر سے ملاقات کراتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں، اینڈ میری شیمل جرمن کی ایک بہت بڑی ہماری رائٹر تھی، وہ آتی تھی تو ہم نے ان کو پورا پاکستان گھماتا تھا، میں اس کا کوآرڈینیٹر ہوتا تھا۔ تو میں نے گورنمنٹ کے اندرونی حالات کو بھی ہم سمجھتے ہیں، اور باہر ہم کیونکہ پبلک میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے جو ٹیچر ہے وہ عام آدمی ہے، جو اسکول میں پرائمری پڑھاتا ہے وہ عام آدمی ہے، جو بچے پڑھتے ہیں گورنمنٹ کے اسکول میں وہ عام بچے ہیں، تو ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ حالات کیا ہیں۔ اس وقت حالات بڑے سنگین ہیں، اور سنگین اس طرح ہے کہ آپ کسی کو کھانا بھلے نہ دیں، اگر پانی نہ دیں تو پیاس میں بیچارہ مر جائے گا وہ۔ اسی طرح ہمارے سندھ میں 80% جو ایریاز ہیں، مگر کراچی کے ساتھ سمندر ہے نا، تو وہاں ان زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کڑوا ہے۔ اب وہاں اس پانی کے لیے بھی دریا سندھ کا پانی آتا ہے ٹھٹا سے،
झील है कि वहाँ पहले दरिया का पानी वहाँ आता है। वो कहते हैं ना कि सिंध कराची वाले खिड़की भी खोलते, पानी नजर आता है लेकिन पी नहीं सकते। लेकिन वो पानी आता है दरिया सिंध से, जो जामशोरे से आता है, कोटड़ी से आता है, ठट्टा से आता है। तो अब जाहिर है कराची की आबादी तो आपको पता है बहुत बड़ी आबादी है। उसके बाद आप हैदराबाद जाएं, अब हैदराबाद में जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी है, हमारे सिंध का जो अंडर टेबल वाटर है वो कड़वा है, उसमें समंदर की वजह से पानी भी मीठा नहीं है। तो हम बोरिंग करके आप जमीन आबाद नहीं कर सकते हो। और नतीजा ये है कि हम वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिवर इंडस। अब सिर्फ दरिया सिंध पे, दरिया सिंध पर। और हमारे यहाँ जो पानी आता है वो सैलाबी पानी आता है, वो जब बलूचिस्तान में पहाड़ों पर जो बारिशें होती हैं वो आता है, लेकिन वो भी आकर दरिया सिंध में ही आकर लिंक करता है वो। लेकिन आपको पता है कि वो जो सैलाबी पानी है वो कभी आता है कभी नहीं आता, कभी बारिशें होती हैं कभी नहीं होती, उस पर आप परमानेंट कोई आप सिस्टम नहीं चला सकते। तो सिंध के लोगों का मसला यह है कि पीने के लिए भी उसको दरिया सिंध चाहिए, दरिया सिंध का पानी चाहिए, एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए भी वो चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको बताता हूँ, ये आम लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। ये मैंने रेडियो पाकिस्तान में अपनी तकरीर आज से 15 साल पहले की थी और लोगों को हैरान हो गए कि मेरी वो तकरीर सुनकर। कराची में मैंने वो तकरीर की थी और वो मेरा इंटरव्यू रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर ने लिया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी पानी का मसला कालाबाग डैम के हवाले से बना था, तो सिंध के लोगों ने मुखालफत की थी उसकी। तो वो रेडियो पाकिस्तान के जो स्टेशन डायरेक्टर हैं वो पूछ रहे थे कि आखिर मसला क्या है इसमें। मैंने कहा कि पंजाब में जब वेस्ट पाकिस्तान था तो उस वक्त नवाब कालाबाग की हुकूमत थी। उस वक्त चारों सूबे वेस्ट पाकिस्तान कहलाते थे, पूरे बंगाल को वो ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी ब्लंडर किया, गलती की हमारे अयूब खान के ज़माने में जो हुकूमत थी। ज़ाहिर फौजी हुकूमत थी, अस्करी लोग थे, डंडा और बंदूक उनके पास थी। ये बेचारे हमारे जितने भी सिविल एम्प्लॉय होती है वो तो हमेशा डरते हैं ना कि जब मार्शल लगता है तो फिर वो उनकी चलती नहीं है। तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने 3 दरिया बेच दिए इंडिया को 2.25 अरब रुपए में। ये 1960 का सिंध तास मुआहदा जो है, जो सिंध तास 2.25 अरब रुपए में एक दरिया बिक गया, 3 दरिया। अच्छा, 3 दरिया जब बिक गए तो इन्होंने किसी पूछा भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सिंध का जो उस शेर मोहम्मद बलोच था, SK बलोच कहलाते थे, उसने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा कि जी ये अगर आप दरिया बेचेंगे तो दरिया सिंध का पानी कम हो जाएगा और फिर हम जमीनें कैसे आबाद करेंगे। ये असल में पंजाब को 5 दरियाओं की वजह से 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं ना। ये 5 ही दरिया तोलसा में आकर फिर दरिया सिंध में एक बन जाते हैं। ये सारे उधर आकर यूं आते हैं ना, यूं आते हैं कि अगर आप नक्शा देखें तो ये सारे आकर ये फिर दरिया सिंध में शामिल होते हैं। फिर दरिया सिंध में जब शामिल होते हैं तो फिर पानी की लेवल हाई हो जाती है और फिर वो सिंध और बलूचिस्तान की जमीनें उससे आबाद होती हैं आगे। सवाल ये है कि अगर आप 3 दरिया बेच दिए, उसके नतीजे में 2.25 अरब में वो भी आपको पैसे आपको मिले नहीं, वो वर्ल्ड बैंक ने उन्हीं पैसों से तरबेला डैम बनाया और तरबेला डैम जो है ना अभी वो बन गया। लेकिन सवाल ये है कि पानी तो आपका कम हो गया। अब जब पानी कम हो गया तो फकत अब चनाब और झेलम का पानी आपके पास। अब चनाब और झेलम पे भी इंडिया ने वहां डैम बना दिए हैं कि वो उसका पानी बहुत कम हो गया है। अब आप देखिए, अभी मैं पिछली दफा रावलाकोट गया था तो झेलम में पानी नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि यार जब अभी से ये हाल है तो फिर क्या होगा आगे। बहरहाल इन्होंने उस वक्त ये गलती की, सिंध के लोगों ने उस वक्त मुखालफत की थी, लेकिन मार्शल से कौन टकराए। अब सवाल ये है कि फिर कालाबाग डैम बनाने की उन्होंने कोशिश की। हमने कहा भाई आप कालाबाग डैम भले बनाए, आप अगर बिजली के लिए बनाए तो हमारे आंखों की ठंडक, लेकिन अगर आप उसमें इरिगेशन कैनाल निकालेंगे तो ये फिर कालाबाग डैम, ये पानी तो जिसके पास डंडा होगा तो दरिया सिंध से निकल जाएगा, तो वो तो पानी उधर जाएगा ना फिर। अच्छा, हमारे यहाँ जमीनें एज गिफ्ट और इनाम के तौर पे जैसे लोगों को, अस्करी लोगों को प्लॉट मिलते हैं, इस तरह जमीनें भी मिलती हैं। तो अब जमीनें जो मिलेगी तो वो तो चाहेंगे ना कि हमारी जमीनें आबाद हों, और उस आबादी के लिए वो कहते हैं कैनाल निकालो ताकि मजीद हमारे फसलों तक। तो हमने कालाबाग डैम की भी लोगों ने इसलिए मुखालफत की, सिंध के लोगों ने, कि अगर ये डैम पे पानी
पहले तो कोशिश करेंगे ना ये डैम भर जाए पूरा दरिया सिंध को, वो डैम में, डैम का मतलब है दीवार, डैम का जो उर्दू तर्जमा है ना वो दीवार है। आप दरिया में एक दीवार लगाकर फिर इधर से भी केनाल जाते हैं, उधर लेफ्ट से भी और राइट से भी केनाल निकलते हैं, तो दीवार के से में पानी आगे से तो नहीं जाएगा ना, फिर तो केनाल्स में चला जाएगा। और केनाल जिस अब केपी के में केनाल, पंजाब में केनाल, तो फायदा तो नहीं होगा ना। तो ये बेचारे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जो जमीन आबाद कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तीसरा नुकसान सिंध वालों को दरिया के पर डैम बनाने का ये होता है, या केनाल बनाने का नुकसान ये होता है, अगर पानी दरिया सिंध में कोटली बराज से आगे 10,000 क्यूसेक नहीं जाएगा तो समंदर खुश्क हो जाता है, फिर वो समंदर का पानी आगे आ जाता है, तो हमारी 40 लाख एकड़ जमीन जो है ना समंदर बुर्द हो गई है। वो सारी जमीन अब, क्योंकि वहां पानी मीठा पानी उसको रुकावट डालता है। जी जी। अल्लाह ने मरजुल बहरैन का कुरान पाक में आपने लफ्ज़ सुना होगा, मरजुल बहरैन, ये अल्लाह ने इतनी कुदरत रखी है ग्रेविटी के हवाले से कि ये जो दरिया का मीठा पानी है और समंदर का नमकीन पानी आपस में मिलते नहीं है, तो ये दीवार बन जाता है, समंदर को आगे नहीं होने देता। फिर एक खास किस्म के एक दरख्त पैदा होते हैं वहाँ, जो पैदा तो समंदर के पानी में होते हैं लेकिन उसकी आबियारी मीठे पानी पे होती है। तो वो दरख्त एक यूं समझे कि एनवायरनमेंट को बेहतर करते हैं और आगे उनको समंदर के पानी को आगे नहीं निकलने देते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि बहुत सारी मछलियों का किस्म है जो पैदा तो वहाँ समंदर में होती हैं, लेकिन उसकी आबियारी और उसकी ग्रोथ जो है वो मीठे पानी पे होती है। जैसे पल्ला मछली है, बड़ी टेस्टी और पल्ला मछली होती है सिंध की, वो अगर मीठा पानी उनको नहीं मिले तो वो नहीं होंगे। अच्छा बात यह है कि लेकिन ये सारी चीजें काबिल बर्दाश्त हैं। डॉल्फिन एक मछली है जो बिल्कुल ब्लाइंड होती है, लेकिन समंदर में वो नायाब मछली है, फकत दरिया सिंध में है वो। सवाल ये है कि ये सारी चीजें आप जानवरों को भी छोड़ें, आप एग्रीकल्चर को, आप उनको मछली को भी छोड़ दें। जो मछली तो बहुत बड़ा कारोबार है ना, एक जरिया आमदनी है। हमारे यहाँ जितने भी मल्लाह हैं, माशून का यही है, 40% हमारी आबादी मलाहों की है, जो दरिया के राइट साइड पे भी है और दरिया के लेफ्ट साइड पे भी है। आप सिंध का नक्शा देखें ना, तो सिंध को आप नक्शे में देखें कि उसमें राइट साइड पे डेजर्ट है, एक लेफ्ट साइड से जो है पहाड़ है, दरमियान में ग्रीन, ये दरिया आ रहा है तो ग्रीन लैंड है राइट एंड लेफ्ट साइड पे, और दोनों साइडों से जो है ना वो मलाह मछली का कारोबार करते हैं। और मछली सिंध की बहुत टेस्टी होती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, दुबई में, इधर उधर यहाँ से जाते हैं, ईरान से ये सिलसिला शुरू है, पंजाब में जाते, सारे पंजाब में उधर से ही मछली आती है। तो सवाल ये है कि अगर आप दरिया सिंध में अगर कोटली बिराज से पानी नहीं होगा, कश्मीर से इधर पानी नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर हमारी न चावल की फसल होगी, न गंदम की फसल होगी, न ज्वार की फसल होगी, न और कोई फ्रूट की के बागात, जैसे इमरूद है, इमरूद सिंध का बेहतरीन है, आम है सिंध का, वो बड़ा बेहतरीन है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आप जब पानी बंद कर देंगे तो फिर तो अच्छा, ये कहा जाता है कि 90% पाकिस्तान का जो आता है, इससे ज्यादा शायद, वो बगैर इस्तेमाल के समंदर में चला जाता है। ये बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। बगैर इस्तेमाल के कैसे जाता है? हम तो वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ इसको हम कहते हैं डेल्टा एरिया जो सिंध की है, यानी आप दरिया सिंध ऊपर से तो यूं आता है ना सीधा, लेकिन जब कराची, ठट्टा और बदीन में जब आता है तो उसकी अंगुलियां, हाथ की जैसे अंगुलियां हैं ना, ये इस तरह की शाखें बन जाती हैं दरिया की, वो समंदर में जाता है। वो समंदर में तब जाता है जब कम से कम 10,000 क्यूसेक पानी हो। लेकिन दरिया में तो अभी आप जाएं तो अभी तो शक्कर से आपको नहीं मिलेगा, कश्मीर से आपको पानी नहीं मिलेगा। अब शक्कर में पीने का पानी लोगों को नहीं है, तो वहाँ मछलियां कहाँ से खाएंगी? और दरिया समंदर में नहीं जाता पानी, ये झूठ है। सवाए इसके कभी सैलाब आए तो फिर जाता है, लेकिन 10 साल में एक दफा सैलाब आता है। तो ये प्रोपेगेंडा उन लोगों के जो कम इल्म लोग हैं या बदनीयत हैं। तो मकसद ये है कि दरिया सिंध को आप समंदर तक इसको कंटिन्यू जारी रखें, पानी का इजरा जो है वहां से शुरू हो और समंदर तक जारी रहेगा, तो ये वरना कराची भी खुद समंदर बुर्द हो जाएगा। तो ये चीजें हुकूमत को नजर नहीं आ रही या किसी और का प्रेशर है? क्या वजह है फिर हुकूमत इस तरह किनाल निकाल रही है? ये मैं हुकूमत पर तो इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे ये ग्लोबल एक कंस्पायरेसी मुझे लगती है, मेरे ख्याल के मुताबिक ग्लोबल कंस्पायरेसी है। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो निज़ाम तरबियत है ब्यूरोक्रेसी का,
کیونکہ میں خود ایسے ہی ملازم رہا ہوں، میں خود قابل اصلاح ہے. تو ابھی تک پاکستان بننے کے بعد جو یہ نیپا میں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے جو انگریز کرتے تھے. وہ انگریز اس لیے نہیں بیوروکریٹ افسر تیار کرتے تھے کہ آپ اس ملک کو چلائیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نوکر پیدا ہو یہاں. تو بیوروکریسی سے بیچاری نوکر ہے، اس کو اوپر سے حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. جتنا بڑا نوکر اس سے اوپر ایک اور نوکر، اس کے اوپر اور نوکر. تو اس کے وجہ سے سندھ میں احتجاج بھی شروع ہو چکے ہیں، سندھو دیش کا نعرہ لگ چکا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ بڑھے گا؟ نہیں، سندھ کے لوگ سندھو دیش کے لیے کبھی بھی نہیں سوچتے، اور ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جی وہ تو جس دن پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے والی جو پہلی اسمبلی تھی وہ کراچی میں تھی، اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا تھا کہ آج آپ لوگ آزاد ہیں، آپ مسلمان مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، ہندو اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، کرسچن اپنے ٹیمپلز میں جانے کے لیے، چرچز میں جانے کے لیے آزاد ہیں. وہ اعلان تو وہیں ہوا تھا. لیکن بعد میں لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ہمارے جنہوں نے پاکستان بنایا، مطلب ہمارے ایک عزیز بڑے سیکرٹری جنرل تھے آغا غلام نبی پٹھان، شکارپور سے تعلق تھا ان کا، اور وہ ان کا جی ایم سے تعلق تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی قرارداد 1940 کے بعد اگر کسی اسمبلی نے 43 میں اگر کسی اسمبلی نے پاکستان کی قرارداد پاس کی پورے 5 صوبوں میں تو وہ سندھ تھی. اور تو جب لیاقت علی خان نے ایک منسٹر نہیں لیا اور وہاں سندھ کے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے، اور ان کا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر اس طرح کی بات ہے تو ہم تو پھر اپنا ریزولوشن واپس لے لیں گے. تو یہ اس طرح کی ناراضگی میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ ابھی بھی پاکستان کھپے والے زیادہ ہیں ہمارے یہاں. تو سندھ حکومت اس وقت کس طرف ہے؟ سندھ حکومت تو اس وقت سندھ کے ساتھ ہے یا پنجاب کے ساتھ؟ سندھ کے ساتھ ہے. سندھ وہ نہیں بنانے دے رہی. انہوں نے ریزولوشن پاس کیا سندھ حکومت نے. سندھ کے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ آپ ریزولوشن تو پاس کرتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پہلے آپ نے اجازت بھی آپ نے دی ان کو. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہم سے بھی دھوکہ ہوا ہے، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ ہم کینالز بنائیں گے. اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پانی ایکسٹرا ہوگا تو ہم ذرا انچولستان میں ہم اس کو آبادی کے لیے بھیجیں گے. لیکن ایکسٹرا پانی کیسے جا سکتا ہے جب آپ وہ سیلاب تو کبھی کبھار آتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو اس کے اثرات ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دریا سندھ کے اوپر بھی اس کے کچھ اثرات ہوئے ہیں یا ابھی تک نہیں ہوئے؟ ایک بڑا نقصان تو یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو جنگلات تھے، یہ کلائمیٹ چینج اس وجہ سے ہوئی ہے کہ درخت کم ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں بھی پہلے درخت زیادہ تھے تو بارشیں بہت ہوتی ایسے تھیں. ہی اب جب یہاں انہوں نے کٹاؤ کر کے شہر کو بڑھا دیا ہے، اب اسلام آباد پہلے چھوٹا شہر تھا، اور یہاں اب اسلام آباد کو اتنا بڑا شہر کر دیا ہے کہ اب جنگلات کاٹے جاتے ہیں. جنگلات کٹتے ہیں تو پھر بارشیں نہیں ہوتی تو انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے. قدرت سے ہم پنگے کرتے ہیں پھر. ہاں، یہ پنگا بازی جو ہے نا، یہ نیچر سے مقابلہ جو کرے گا وہ تو نقصان ہوگا. تو سندھ میں جو بڑا نقصان ہوا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، دریا کے خشک ہونے سے وہ جنگلات بھی خشک ہو گئے ہیں. جنگلات خشک ہونے سے وہ جانور بھی ختم ہو گئے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ بھی چینج. اب گرمی آپ حیران ہوں گے کہ پہلے 50 ڈگری تک سینٹی گریڈ ہوتی ہے، اب 62 تک گئی ہے. تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہونے کے ساتھ ساتھ دریا اگر خشک ہوئے، پانی گرمی کو کم کرتا ہے. پانی ایک ایئر کنڈیشنر ہے. آپ جو بھی شہر پانی کے ساتھ ساتھ ہیں تو آپ کو وہاں گرمی کم ملے گی. جہاں آپ اگر وہ خشک ہو گئے تو گرمی بڑھے گی. ہمیں زیادہ نقصان یہ ہے کہ ہم تیل تو بھی ہم پیدا کرتے ہیں، 72% ہم گیس ہمارے یہاں پروڈیوس ہوتی ہے سندھ میں. 58% جو ہے وہ ہمارے یہاں پیٹرول پیدا ہوتا ہے، پروڈیوس کرتے ہیں. اور ابھی یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. لیکن بجلی کی کمی وہاں ہے، 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. پانی وہاں پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، ڈرینیج سسٹم صحیح نہیں ہے. ابھی میں سوئی گیس گیا تھا تو وہاں سوئی کے لوگوں کو جہاں گیس نکل 150 کنویں ہیں، وہاں 150 بھی زیادہ، کوئی 300 کے قریب کنویں ہیں گیس کے، لیکن وہاں کے لوگوں کو گیس نہیں ہے، گیس میسر نہیں. اب سوال ہے کہ یہ انصاف تو نہیں ہے. تو لوگ تو ناراض ہوں گے نا، پورا بلوچستان اس پہ ناراض ہے، سندھ بھی ناراض ہو رہا ہے. سندھ میں اب تک تو کیونکہ سندھ کو اتنا ایڈوانٹیج انہوں نے دیا تھا کہ ان کا چیف منسٹر سندھ کا ہے، اور وہاں ان کے جتنے بھی بیوروکریسی سندھ کی ہے، تو لوگ کچھ چپ ہیں. لیکن اب جب پانی بند ہو جائے گا پینے کا ایگریکلچر زراعت کے لیے تو ظاہر ہے ناراضگی، لوگ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا.
چلیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں کو اپنا دوست بنائیں اور قدرت سے پنگے بازی نہ کریں۔ جڑے رہیے مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔